جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تک جو ہم نے 3 گفتگو ہماری ہوئی ہے حضرت آدم پر، حضرت ادریس پر، حضرت نوح پر، حضرت ہود اور صالح پر، تو ہم نے ایک تقابلی جائزہ کیا تھا قرآن اور بائبل کے حوالے سے کہ کہاں کہاں یہ واقعات جو ہیں مشترک ہیں، ایک جیسے ہیں، کہاں مختلف ہیں۔ جب میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مطالعہ کیا بائبل میں اور قرآن میں تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ بہت طویل موضوع ہے، اور خاص طور پہ بائبل میں حضرت ابراہیم کا اتنے مقامات پر ذکر ہوا ہے کہ میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں ایک ہی نشست میں قرآن اور بائبل دونوں پر بات کر سکوں حضرت ابراہیم کے حوالے سے۔ قرآن میں بھی حضرت ابراہیم کا ذکر کافی تفصیل کے ساتھ ہے، تقریباً 69 آیات میں 69 مختلف مقامات پر قرآن میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے۔ اس لیے میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں 1 گھنٹے کی اس گفتگو کے اندر بائبل میں حضرت ابراہیم کا ذکر 2 مختلف ناموں سے آیا ہے۔ پہلا نام جو ہے وہ ہے ابرام، اور وہ تقریباً 50 مرتبہ نام بائبل میں آیا ہے ابرام کے نام سے، حضرت ابراہیم کا نام۔ پھر اللہ نے حضرت ابرام کا نام تبدیل کر کے رکھا ابراہیم، اور وہ 230 مرتبہ بائبل میں آیا ہے۔ تو اس لیے وہ کافی تفصیلی واقعات ہیں، کافی تفصیلی ذکر ہے بائبل میں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آج کی نشست جو ہے وہ ہم مختص کرتے ہیں صرف اور صرف حضرت ابراہیم کے ذکر پر بائبل کے حوالے سے۔ قرآن کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے اگلی نشست میں، یعنی جو ستمبر میں ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، اس کے بعد پھر رمضان ہے، اور ظاہر ہے کہ رمضان میں اس دفعہ روزے بھی انشاءاللہ طویل ہوں گے، تو بہتر ہوگا کہ ہم 25 ستمبر کو انشاءاللہ ہر مہینے کی جس طرح آخری ہفتے کو نشست ہوتی ہے ہوگی۔ اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں تو ہمیں پھر شروع سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جیسا کہ میں نے پہلے 2 پروگراموں میں اور تیسرے پروگرام میں بتایا کہ حضرت آدم سے اگر ہم شروع کریں تو حضرت نوح جو ہیں حضرت آدم کی 10ویں نسل میں آتے ہیں، یعنی اگر ہم حضرت آدم کے بعد حضرت شیس اور انوش اور کنان وغیرہ کا تذکرہ کرتے کرتے حضرت نوح تک آئیں تو وہ 10ویں نسل بنتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم حضرت نوح کے بعد ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم کا نمبر بھی 10واں ہے، اور اس کے لیے میں نے کچھ ان کا شجرہ جو ہے وہ جو لوگ ظاہر ہے کہ اس میں آج کچھ نئے افراد یہاں موجود ہیں، لہذا یہ سلائیڈ میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں کہ حضرت آدم کے جو بچوں کی ترتیب ہے، شیس، انوش، کینان، مہالیل، یارد، انوک، یہ حضرت ادریس کا نام ہے، متوسالح، لامک اور نوح، یہ 10 نسلیں بنتی ہیں حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح تک۔ اچھا، حضرت نوح کے ہمیں پتا ہے کہ ہم نے پچھلی نشست میں بات کی کہ ان کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ حضرت سام سے جو نسل چلی، حضرت سام کا زمانہ جو ہے وہ تقریباً 2500 قبل مسیح کا زمانہ ہے بائبل کے مطابق۔ آج ساری گفتگو جو ہے وہ توریت، زبور اور انجیل کے حوالے سے ہوگی، آج قرآن کے حوالے سے گفتگو نہیں ہوگی۔ حضرت سام کے کئی اولادیں تھیں، ان میں سے ایک کا نام تھا ارفیکسٹ، جو تقریباً 438 سال زندہ رہے۔ ان کے بیٹے تھے صالح، جن کو ہم شاید جن کا ذکر قرآن میں حضرت صالح کے نام سے ہے، لیکن یہ بات جیسے پچھلی گفتگو میں نے کہا تھا کہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے ایبر، جنہیں ہم حضرت ہود کے حوالے سے جانتے ہیں، ان کے بیٹے پیلیش، ان کے بیٹے ریہو، ان کے بیٹے سوراج، ان کے بیٹے نہور، اور نہور کے بیٹے تارے۔ تارے جو ہیں یہ حضرت ابراہیم کے والد ہیں اکارڈنگ ٹو بائبل۔ میں نے کچھ اسلامی تاریخ بھی دیکھی، ابن کثیر میں بھی میں نے ایک روایت دیکھی جس میں مسلمانوں کی تاریخ میں بھی یہی ترتیب ملتی ہے، یعنی 2 مختلف روایتیں ہیں، کیونکہ قرآن میں ایک جگہ پر ذکر ہے آزر کے نام سے بھی، وہ ایک جب ہم قرآن کا تذکرہ کریں گے تب میں اس بارے میں گفتگو کروں گا، لیکن فی الحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائبل کے مطابق تارے جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے والد ہیں، اور ان کی عمر تقریباً 205 سال ہے۔ ان کے 3 بیٹے ہوئے، ایک کا نام ابرام، جو بعد میں جن کو خدا نے ابراہیم کا نام دیا، ابراہم کا نام دیا، نہور اور حران۔ حران جو ہیں یہ حضرت لوط کے والد ہیں۔ اس کو اگر ہم مزید ان کی فیملی کو دیکھیں، ابراہم کی فیملی کو، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ تارے جو کہ حضرت ابراہیم کے والد ہیں،
جنہوں نے 205 سال عمر پائی. ان کے 3 بیٹے ہیں، ابراہم اور ناہور، ہاران. اچھا یہ زمانہ کون سا ہے؟ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت سام کا زمانہ جو ہے تقریباً 2500 قبل مسیح کا زمانہ ہے. تو اب تقریباً 10 نسلیں گزر چکی ہیں، تو یعنی تقریباً 400-500 سال کا زمانہ گزر چکا ہے. اور تب ہمیں اب یہاں پہ اختلافات ہیں. میں نے کئی مختلف اس میں دیکھا کہ مختلف روایتیں ہیں. کچھ لوگوں نے بائبل میں جو تاریخیں دی گئی ہیں، جو عمریں دی گئی ہیں، ان کے حوالے سے کوشش کی یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کہ حضرت ابراہیم کا زمانہ کون سا ہے. تو وہ مختلف ہیں. ایک تو اس میں یہ ملتا ہے کہ شاید حضرت ابراہیم 2166 قبل مسیح میں پیدا ہوئے اور تقریباً 1991 قبل مسیح میں ان کا انتقال ہوا. یعنی تقریباً 2000 سال قبل مسیح کا یہ زمانہ ہے. یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 2000 سال قبل، یعنی آج سے 4000 سال پہلے کا یہ ہم زمانے میں ہے. نہور اور ہاران، جیسے میں نے کہا ہاران کے 3 اولادیں ملتی ہیں بائبل میں، 3 بچے ملتے ہیں. ایک تو حضرت لوط ہیں جو پیغمبر ہمارے عقیدے کے مطابق بھی، قرآن کے مطابق بھی. ان کی 2 بہنیں ہیں ملکا اور اسکا، یہ بائبل میں ان کے نام ملتے ہیں. اچھا یہاں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ملکا کی شادی جو ہے وہ نہور سے ہوئی ہے، یعنی چچا بھتیجی. اور یہ بائبل میں ابھی آپ کو وہ آیت دکھا دوں گا جو بائبل میں جینیسس میں باب پیدائش میں موجود ہے کہ ان کی جو بیوی ہے ان کا نام ہے ملکا، اور ان سے ان کے 8 بچے تھے. ان میں سے ایک جو تھا بیتویل تھے، ان کی ایک بیٹی تھی ریبیکا، جو بعد میں جن کی شادی جو ہے وہ حضرت اسحاق سے ہوئی. اس پہ ہم تھوڑا سا دیکھیں گے. تو تارے کے 3 بیٹے ابرام، نہور، ہاران. ہاران کے جناب 3 بچے. اچھا ہاران کا جو انتقال جو ہے وہ جلدی ہو گیا تھا، کم عمری میں، مطلب یعنی زیادہ عمر انہوں نے نہیں پائی. ہوا کچھ یوں کہ تارے نے ابرام کے ساتھ اور لوط کے ساتھ ہجرت کی. اچھا پہلے تو بتا دوں میں کہ یہ پیدائش کہاں کی ہے. بائبل کے مطابق حضرت ابراہیم کی پیدائش جو ہے وہ جنوبی عراق کے ایک علاقہ ہے ار، وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی. اور وہ پھر اپنے والد تارے کے ساتھ ہجرت کر کے نینوا ہوتے ہوئے، جہاں سے یہ دریائے دجلہ کی ابتدا ہوتی ہے، وہ نقشہ ہم آپ کو بعد میں دکھائیں گے، وہاں سے ہوتے ہوئے وہ ایک جگہ تھی جس کا نام بھی ہاران تھا. ہاران جو جگہ ہے یہ اگر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ترکی کے جنوب میں اور شام کے شمال میں یہ جگہ تھی. اور نقشہ اس میں ہے، میں آپ کو دکھا دوں گا بعد میں. تو حضرت ابراہیم نے سفر کیا اپنے والد کے ساتھ ہاران میں، اور کچھ عرصے یہ لوگ ہاران میں قیام پذیر رہے. ہاران ہی کے اندر تارے کا انتقال ہوا 205 سال کی عمر میں، اور وہ وہیں دفن ہوئے. اس کے بعد حضرت ابراہیم کو، جس وقت بائبل کے مطابق ان کا نام ابرام تھا، ان کو بشارت ہوئی یا خدا کا پیغام آیا کہ تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ اور وادی کنعان کی طرف چلے جاؤ، یعنی فلسطین کی طرف چلے جاؤ، تو میں تمہاری نسل کو پوری دنیا میں پھیلا دوں گا. اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر تقریباً 75 سال ہے. حضرت ابراہیم 75 سال کی عمر میں ہاران سے ہجرت کرتے ہیں فلسطین کی طرف، جس کا ذکر قرآن میں کنعان کے نام سے ہے. جب وہ کنعان آتے ہیں، یعنی فلسطین آتے ہیں، کچھ عرصے وہاں قیام کرتے ہیں، تو وہاں پہ پھر قحط پڑ جاتا ہے. اچھا اس سے پہلے کہ میں یہ تفصیلات آپ کو بتاؤں، میں حالانکہ تھوڑا سا شاید بورنگ ہو جائے آپ کے لیے، لیکن کچھ ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. ابھی میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ قرآن کے بائبل کے پہلے حصے میں حضرت ابراہیم کا نام ابرام کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اور یہ تقریباً 50 مرتبہ یہ نام ابرام ہمیں بائبل میں ملا، اور 3 مختلف کتابوں میں. سب سے زیادہ مرتبہ ملا جینیسس میں، تقریباً 48 مرتبہ. یہ تمام وہ آیتیں ہیں جس میں حضرت ابراہیم کا نام ابرام کے طور پہ ہمیں ملتا ہے. جینیسس کی یعنی باب پیدائش کی، کتاب پیدائش کی آیتیں ہیں جن میں آپ کو یہ سارے حضرت، یہاں پہ آپ کو ابرام نام ملے گا. آخری جو آیت ہے جینیسس کی 17:5، اس میں دونوں نام ملتے ہیں، اور یہاں پہ خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ابرام کی جگہ اب میں تمہیں ابراہیم کا نام دیتا ہوں.